بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج آپ جو انٹرویو سماعت فرمائیں گے ان شخصیت کا نام ہے ڈاکٹر محمد نواز کنول۔ کتاب بات کر کے دیکھتے ہیں، مصنف سراج احمد تنولی، آواز مجید احمد جئی۔ یہ انٹرویو مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ ڈاکٹر محمد نواز کنول کا تعلق درس و تدریس کے شعبے سے ہے۔ آج کل گورنمنٹ اسلامیہ پوسٹ گریجویٹ کالج سانگلہ ہل میں اسسٹنٹ پروفیسر اور صدر شعبہ اردو کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ موجودہ دور کے بہترین نقاد اور محقق ہیں۔ تحقیقی و علمی خدمات پر کئی ایوارڈز سے نوازے جا چکے ہیں۔ آپ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، اقبال اور عبدالعزیز خالد پر بہت کام کر چکے ہیں۔ آج ہم ان سے خصوصی گفتگو کا موقع ملا ہے، آئیے آپ بھی سماعت فرمائیے۔ آپ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ میری پیدائش 4 جنوری 1971 کو معظم آباد ضلع سرگودا میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیے۔ میں نے ابتدائی تعلیم گورنمنٹ پرائمری اسکول واسوانہ ضلع جھنگ اور اس کے بعد گورنمنٹ مڈل اسکول دودا ضلع سرگودا سے 6ٹی 7ویں کے امتحانات امتیازی حیثیت سے پاس کیے۔ 8م کلاس کے دوران میں ہی گورنمنٹ ہائی اسکول بھاگنا والا ضلع سرگودا میں داخلہ لے لیا اور اسی درسگاہ سے مڈل میٹرک کے امتحانات پاس کیے۔ بعد ازاں جب مذکورہ بالا اسکول کو ہائی سیکنڈری کا درجہ حاصل ہوا تو اسی ادارے سے ہی FA کی سند حاصل کی۔ BA پنجاب یونیورسٹی اور MA اردو کی ڈگری اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے حاصل کی۔ اسکول کے زمانے کی کوئی علمی و ادبی یاد جو اب تک دل میں تازہ ہو؟ اسکول کے زمانے میں میرا تعلق بزم ادب کے جوہر گروپ سے تھا۔ حکام بزم ادب کا جنرل سیکرٹری بنا۔ ہر جمعرات کو اسکول کے اسٹیج پر نعت خوانی اور تقریری مقابلوں کا باقاعدگی سے انعقاد ہوتا۔ اسٹیج سیکرٹری کے فرائض بھی خود ہی انجام دیتا اور تقریر بھی کرتا۔ مختلف تقریری اور مضمون نویسی کے مقابلہ جات، بین الکلیاتی مباحثوں میں باقاعدگی سے حصہ لیتا تھا اور متعدد انعامات بھی حاصل کیے۔ آپ کے اساتذہ کرام جن سے کسب فیض پایا؟ میرے تمام اساتذہ کرام ہی محنتی اور شفیق تھے۔ ماسٹر منظور حسین، شمشیر علی رانا، راجہ غلام حسین ہیڈ ماسٹر، سکندر حیات بھٹی، مکنڈ لال ہیڈ ماسٹر، ملک محمد اکرم، ملک بھائی خان، اصغر علی بھٹی، سید ریاض حسین شاہ، شاہ نور صاحب، پروفیسر عبدالقیوم رانا، پروفیسر ملک فیروز خان، پروفیسر ملک خالد داد اوان، ڈاکٹر انوار احمد، ڈاکٹر افضال احمد انور، ڈاکٹر محمد آصف اوان، ڈاکٹر شبیر احمد قادری، ڈاکٹر اشرف کمال اور ڈاکٹر طارق ہاشمی۔ کن کن اداروں میں ملازمت کی؟ گورنمنٹ اسلامیہ ڈگری کالج سانگلہ ہل جو کہ اب پوسٹ گریجویٹ کا درجہ حاصل کر چکا ہے، آغاز سے تاحال اسی ادارے میں اپنی تدریسی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ ڈاکٹر محمد نواز کنول کی 2 جملوں میں تعریف کیسے کریں گے؟ ڈاکٹر محمد نواز کنول ہمدرد، ملنسار اور درویش ایک انسان ہیں جو دوسروں کے کام آنا عبادت سمجھتے ہیں، امن و محبت کا درس دیتے ہیں۔ حرف اول سے نعت کب اور کیسے جڑا؟ مجھے شروع سے ہی لکھنے کا شوق تھا۔ اسکول کے زمانے میں بچوں کے رسائل، بچوں کی باجی، بچوں کی دنیا، تعلیم و تربیت، کھلونا میں کہانیاں لکھنا شروع کیا اور بعد ازاں روزنامہ جسارت اور روزنامہ نوائے وقت میں مضامین لکھے۔ آپ نے PhD کس موضوع پر کی؟ میں نے شاعر ہفت زباں عبدالعزیز خالد کی ادبی خدمات پر PhD کا مقالہ ڈاکٹر محمد آصف اوان کی زیر نگرانی لکھ کر GC یونیورسٹی فیصل آباد سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ آپ کی ایسی کون سی تخلیقی تحریر ہے جس کی وجہ سے آپ دنیا بھر کی علمی و ادبی شخصیات میں مقبول عام ہوئے؟ میں نامور شاعر، ہفت زباں، مترجم،
نثر نگار عبدالعزیز خالد کے حوالے سے جو تخلیقی کام کیا ہے وہ میری وجہ شہرت بنا، درج ذیل کتب ملاحظہ کیجیے۔ عبدالعزیز خالد، احوال و آثار عبدالعزیز خالد کی غزل گوئی، عبدالعزیز خالد بطور مترجم، عبدالعزیز خالد کی مذہبی شاعری۔ آپ نے اور کن موضوعات پر خامہ فرسائی کی؟ گلستان رومی، بوستان رومی، مولانا جلال الدین رومی ایک مطالعہ۔ ڈاکٹر صاحب، اس کے علاوہ اور کون سی کتاب منظر عام پر آ چکی ہیں؟ تصوف اور مطالعہ تصوف۔ اردو ناول میں مذہبی عناصر اور بانو قدسیہ، تحقیقی و تنقیدی جائزے، اقبال بنام عطیہ فیضی۔ تحقیق و تنقید نگاری میں ایسے کچھ نام جن سے آپ متاثر ہیں، کیا موجودہ دور میں کوئی محقق و ناقد ہے جس نے آپ کو متاثر کیا ہو؟ تحقیق و تنقید کی دنیا میں محققین اور نقادوں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ ان میں سے گیان چند جین، ڈاکٹر عبادت بریلوی، ڈاکٹر سید عبداللہ، ڈاکٹر وزیر آغا، ڈاکٹر سلیم اختر، ڈاکٹر انور سدید، ڈاکٹر محمد آصف عوان اور ڈاکٹر اشرف کمال نے مجھے متاثر کیا۔ علامہ اقبال مولانا رومی کو اپنے مرشد کا درجہ دیتے تھے۔ بعض ناقدین کا کہنا ہے کہ اقبال کی زیادہ تر شاعری رومی سے کاپی کی گئی ہے۔ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ اقبال مولانا رومی کو اپنا مرشد کا درجہ دیتے تھے۔ یہ سچ ہے کہ اقبال کے پیر رومی کے فکر سے متاثر ہوئے، مگر میرے خیال کے مطابق وہ موضوعاتی تنوع کے حوالے سے رومی سے اختلاف بھی کرتے ہیں۔ وہ اپنے نئے راستوں کے راہی ہیں۔ آپ نے صوفی ازم کے سنہری دور کو پڑھا اور قریب سے جانا اور عروج دیکھا ہے۔ موجودہ صوفی ازم کے دور سے اس کا مختصر تقابلی جائزہ کیسے لیں گے؟ دیکھیے صاحب، ہر دور کے اولیاء و اصفیاء نے اپنی روحانی قلبی واردات کو لفظوں میں سمیٹا اور اپنی تصنیف کا سرمایہ چھوڑا تاکہ نئے دور میں ہر کسی کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ آج اس عمر کا فقدان ہے۔ ہمیں اپنے اسلاف کے روحانی ادبی ورثے پر نازاں ہونے کے ساتھ ساتھ عملی اور کرداری حوالے سے فعال کردار ادا کرنا چاہیے اور نسل نو کے لیے لازمی طور پر روحانی سرمایہ تصنیف کی صورت میں چھوڑنا ہوگا۔ تمام سلاسل تصوف کو آنے والی نسلوں کے لیے لازمی طور پر روحانی سرمایہ تصنیف کی صورت میں چھوڑنا چاہیے۔ تصوف دراصل ہے کیا؟ خود شناسی، معرفت الہی حاصل کرنا اور انسانیت کے لیے آسانیاں پیدا کرنا تصوف ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ صوفیہ حکومتوں کا حصہ نہیں تھے، لیکن ایک مضبوط اپوزیشن میں ہمیشہ رہے۔ مجدد الفسانی اکبر کے خلاف کھڑے ہوتے تھے یا پھر بادشاہوں کا صوفیہ کے پاس جانا ہوتا تھا۔ آج صوفیہ کا اس حوالے سے کوئی کردار نظر نہیں آ رہا، رہنمائی فرمائیں۔ جی ہاں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اکبر کے دین الہی کو چیلنج کیا اور اس کے باطل نظریات کے سامنے صف آرا ہوئے۔ چشتیہ سلسلے کے صوفیہ ہمیشہ دربارداری سے دور رہے اور کسی قسم کے عہدے اور جگیرداری قبول نہ کی، نہ کسی سے مرعوب ہوئے۔ اس مضبوط خانگاہی نظام نے شاہان وقت کے دلوں پر اپنا رعب اور اثر قائم رکھا۔ موجودہ دور میں اس حوالے سے کوئی قابل قدر کردار دکھائی نہیں دیتا۔ فقیر تو بادشاہ گر ہوتا ہے، نہ کہ دنیاوی بادشاہوں کے زیر نگیں ہو یا اس سے کوئی حاجت رکھے۔ آج کے صوفیہ کو خان گاہوں سے نکل کر رسم شبیری ادا کرنی چاہیے۔ عروج زوال کے ادوار میں صوفیہ کا کردار الگ دیکھنے میں آیا۔ جہاں عروج میں تعمیر و تشکیل میں کردار ادا کرتے ہیں، وہیں زوال میں بھی سماج کو مجموعی طور پر بہتر بنانے کے لیے کردار ادا کرتے نظر آتے ہیں، جبکہ موجودہ دور میں ایسا نہیں۔ اور آپ کا اس حوالے سے کیا کردار ہے؟ صوفیہ کرام نے ہمیشہ حق بات کی، معاشرتی رویوں کی اعلیٰ اخلاقی تشکیل میں معاون ثابت ہوئے۔ زوال میں بھی انہوں نے تعمیری حوالے سے اپنا مثبت کردار ادا کیا۔ احترام انسانیت، جذبہ خدمت انسانیت اور امن و عاشتی
کا فروغ اس حوالے سے نسل نو کی ذہنی بیداری کے حوالے سے میں گوشہ رہتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں جو شدت پسندی در آئی ہے، کیا ہمارا ادب اس چیلنج سے نبض آزما ہو رہا ہے؟ موجودہ دور میں شدت پسندی کے خاتمے کے لیے شعراء اور ادبا کو اپنا فعال کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہمارا ادب اس چیلنج سے نبض آزما ہے اور شدت پسندی کے خاتمے کے لیے کوشاں ہے۔ اردو میں ہندی کے رائج الفاظ کیسے نکال سکتے ہیں جبکہ ہندوستان خود کہتا ہے کہ اردو ہماری زبان نہیں؟ اردو کے آنگن میں کئی زبانوں کے پودے ہیں۔ ہندی کو نکالنے کی بات میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ ہمارے ہاں شعراء کئی زبانوں کے الفاظ نگینوں کی طرح جڑتے ہیں۔ ہندی بھی ان میں سے ایک ہے۔ ہندوستان کے نہ ماننے سے اردو زبان کے ادبی مقام و مرتبے میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ پہلے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو اساتذہ کو بڑی عزت دی جاتی تھی، جو کہ اب کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عصر حاضر میں اکیڈمیز، ٹیوشن سینٹرز اور ہوم ٹیوشن نے اساتذہ کی توقیر کم کر دی ہے۔ طلباء، اساتذہ کرام اور والدین کے درمیان ہم آہنگی کی کمی نے بھی مسائل پیدا کیے ہیں۔ کیا آپ موجودہ تعلیمی نظام سے مطمئن ہیں؟ تنولی صاحب، میں موجودہ دور نظام تعلیم سے بالکل غیر مطمئن ہوں۔ ہمارا نظام تعلیم پرائمری سے اعلیٰ سطح تک اردو میں ہونا چاہیے۔ جب تک ذریعہ تعلیم قومی زبان نہیں ہوگی اور یکساں نصاب اور نظام رائج نہیں ہوگا، ہم علمی و ادبی اور لسانی حوالے سے انتشار کا شکار رہیں گے۔ کیا موجودہ درسگاہیں طالب علموں کی سیاسی بصیرت کو بڑھا سکتی ہیں؟ جی بالکل۔ ہماری موجودہ درسگاہیں طلباء کی سیاسی بصیرت اجاگر کرنے میں ماضی کی طرح اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ مثبت سیاسی سرگرمیاں طلباء کو بااعتماد بناتی ہیں۔ تاریخ اسلام اس بات کی شاہد ہے کہ ماضی میں ہماری درسگاہوں نے دنیا میں اسلام کو ترقی کی راہ پر ڈالا اور عالمی غلبے سے نوازا، جبکہ موجودہ درسگاہیں پر یہ کردار ادا نہیں کر پا رہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ماضی میں درسگاہیں اسلام کی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتی رہی ہیں۔ میرے خیال میں جب سے درس و تدریس کے حوالے سے مدرسوں اور خانقاہوں میں خلیج حائل ہونا شروع ہوئی، تب سے مسائل نے جنم لیا۔ آج بھی درسگاہوں اور خانقاہی نظام آپس میں مربوط ہو جائے تو عظمت رفتہ عملی حوالے سے لوٹ سکتی ہے۔ جیسا کہ آج کل سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، کیا میڈیا کسی کو بڑا شاعر یا ادیب بنا سکتا ہے؟ تنولی صاحب، میڈیا کسی شاعر یا ادیب کی خصوصیات کے حوالے سے اسے مقام مرتبہ دلوانے میں مثبت کردار ادا کر سکتا ہے تاکہ گمنام ادیبوں اور شعراء کو منظر عام پر لایا جائے۔ یہ واقعی ادبی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں کہ شہرت سحر انگیز ہوتی ہے، ہر کوئی شہرت کے پیچھے بھاگتا ہے۔ کیا آپ میں کبھی شہرت کی حسرت پیدا ہوئی؟ میرا نظریہ ہے کہ اگر میں ادبی خدمت کرتے ہوئے نسل نو کے لیے نئے راستے، نئی سوچوں کے زاویے اور آسانیاں بہم پہنچا سکتا ہوں تو میرا کام ہی میری آواز بن جائے گا۔ کھوکھلی شہرت مجھے ناپسند ہے۔ کیا ایک ادیب کا اپنی زندگی میں شہرت حاصل کر لینا بری بات ہے؟ اگر کوئی ادیب اپنی ادبی خدمات کی بنا پر اپنی زندگی میں شہرت حاصل کر لیتا ہے تو یہ عزت اسے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ انسائکلوپیڈیا کسی بھی زبان میں اضافے کا باعث ہے، مگر اردو میں اب تک کوئی جامع انسائکلوپیڈیا وجود نہیں کیا۔ آپ اس ضرورت کو محسوس کرتے ہیں؟ انسائکلوپیڈیا کے حوالے سے خاطر خواہ کام اپنی ارتقائی منزلوں کی جانب رواں دواں ہے۔ اس کی ضرورت اور افادیت مسلمہ ہے۔ آپ خود محقق بھی ہیں اور استاد بھی۔ آپ نے کن کن موضوعات پر تحقیق کی؟ کیا آپ کے زیر نگرانی کسی نے تحقیق کی اور کن موضوعات پر کی؟ میری تحقیق کا دائرہ کئی موضوعات تک پھیلا ہوا ہے۔ میں نے جی سی یونیورسٹی فیصل آباد سے عبدالعزیز خالد کی ادبی خدمات کے موضوع پر پی ایچ ڈی کا مقالہ تحریر کر کے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ عبدالعزیز خالد میرا تخصص ہے، تاہم تحقیق، تنقید، تصوف اور کلامی موضوعات تک دائرہ پھیلا ہوا ہے۔ میری نگرانی میں لکھے جانے والے تحقیقی مقالات یہ ہیں: میمونہ ظفر، مجلہ لب جو کے خاص نمبروں کی روایت، تحقیقی و تنقیدی جائزہ 2016۔
غلام اصغر حسن اختر جلیل کی ادبی خدمات 2016، محمد فاروق عبدالعزیز خالد کی غزل گوئی میں تلمیحات 2016، فاریہ نورین ادریس آزاد کی تاریخی ناول نگاری 2016، نمرہ شہین مجلہ شروش خاص نمبروں کی روایت تحقیقی و تنقیدی جائزہ 2016، مرید عباس پروفیسر محمد یونس حسرت شخصیت اور فن 2016 2104، محمد اجاز سانگلہ ہل کی ادبی روایات 2014-2016، محمد ارشد خدا بخش ساجد کی ناول نگاری 2017، شہناز اختر قدرت اللہ شہاب کے کرداروں کا نفسیاتی مطالعہ 2017، صدف خورشید فرنگ کلام عبدالعزیز خالد باحوالہ حماتیہ تاب 2015-2017، رضوانہ عابد ڈاکٹر اصغر علی بلوچ کی ادبی خدمات 2015-2017، سائرہ ڈاکٹر خضر نشائی کی علمی و ادبی خدمات 2015-2017، عرفان اسلم حافظ آباد میں نعت گوئی کی روایت 2015-2017، حمیرہ صفدر سماعی جدید نو کی ادبی خدمات 2015-2017، سعدیہ الیاس ادریس آزاد کے ناولوں میں مذہبی عناصر 2015-2017، ارشد خان ڈاکٹر خضر نوشائی کی ادبی خدمات 2015-2017، زیر تحقیق مقالات عظمی ریاض مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی تحقیقی و تنقیدی جائزہ، فروہ نویس تحسین فراقی بطور اقبال شناس۔ ادیب معاشرے میں زیادہ حساس ہوتے ہیں، عام معاشرے کے کن مسائل پر حساس ہیں؟ میں خود ایک حساس انسان ہوں۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کو دیکھ کر دل کرتا ہے ان میں سے ایک تو اردو بطور سرکاری و دفتری زبان نہیں بن رہی، اس حوالے سے رکاوٹیں کون ڈال رہا ہے؟ دوسرا نظم و ضبط اور بحثیت قوم صفائی کا فقدان، ان پر سب کو مل کر 100% توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے۔ نوجوان نسل کے لیے کوئی پیغام؟ نوجوان نسل محنت کو اپنا شعار بنائے، قوت برداشت کی مالک بنے، کمزوروں اور بے نواؤں کا ہاتھ تھام کر انہیں عزت دے، اپنے عظیم ملک پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرے۔ یہ انٹرویو مجید احمد جائی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ آواز تھی مجید احمد جائی کی۔ اللہ حافظ۔